हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बड़े लोगों से मुलाकात कराते हैं आपकी, जिसमें ताज़ा कुछ खास खबरों पर चर्चा की जाती है। अभी हाल ही में कुछ अरब मुल्कों ने इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मल करने का ऐलान किया है। 15 सितंबर को यूएई और बहरीन ने वॉशिंगटन में जाकर के डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में समझौतों पर दस्तखत किए। उसके बाद सूडान ने भी ऐलान कर दिया, बल्कि सूडान का भी ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि सूडान भी तैयार है। अभी हालांकि फॉर्मल सिग्नेचर की बात अभी नहीं आई है, क्योंकि ट्रंप अपने इलेक्शन के कैंपेन के दौरान उन्होंने कई ऐसे काम किए जिससे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। हालांकि अब जो वोटों की गिनती हो रही है उससे उनकी नैया डावाडोल नजर आ रही है। तो इस पूरे इस मामले पर, जिसमें मिडिल ईस्ट के कुछ मुल्क, खास तौर पे अरब मुल्क, जीसीसी के मेंबर मुल्क इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कर रहे हैं, इसके साथ में ही एक वाकया और हो रहा है कि अगली खबर यह है कि ओमान इस तरह का ऐलान कर सकता है। खुद अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात सही माने तो वो तकरीबन आधा दर्जन और मुल्कों के बारे में कह रहे हैं कि वो भी इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करेंगे। इस सब पर दुनिया भर के मुसलमानों में क्या कुछ सोच है, किस तरह से इसको ले रहे हैं? चूंकि बुनियादी बात यह है कि इजराइल चूंकि ज़ायनिस्ट मुल्क है और वो हर दिन फिलिस्तीनियों पर जुल्म करता है, इसलिए उसमें जो वो इस्लाम का बुनियादी उसूल है माफ करना, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मुसलसल कोई इंसान गुनाह कर रहा हो, कत्ल कर रहा हो और बजिद भी हो, जिसमें खुद वेस्ट बैंक की बस्तियों को इजराइल में शामिल करना, जिसमें रामल्ला, जिसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की हुकूमत बनी बैठी है, उन सब एरियाज को किसी ना किसी तरह से इजराइल में शामिल करना और मुसलसल जुल्म जारी रखना, उसके साथ ही और एक बात और, मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस जो यरूशलेम में है, जिसको अल कुद्स कहते हैं, वो भी इजराइल के कब्जे में है। इस एग्रीमेंट के बाद अब ये कहा जा रहा है कि बैतुल मुकद्दस में न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई और यहूदी, दूसरे मजाहिब के लोग भी अंदर जाकर के इबादत कर सकेंगे। इस किस्म के वहां के इजरायली खुद स्ट्रेटेजिक कुछ सेंटर्स हैं, वो इस तरह से इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इन सब हालात पर बात करने के लिए आम मुसलमान, दुनिया का मुसलमान, खास तौर पर सब कॉन्टिनेंट का, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान है, वो किस तरह से सोचता है, समझता है, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ नजरियात और मुख्तलिफ मसालिक के मुसलमान रहते हैं। इस सब पर क्या कुछ लोगों का नजरिया बन रहा है अरब मुल्कों के बारे में, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं अनीस दुर्रानी साहब, जो सीनियर पत्रकार के साथ साथ कांग्रेस के भी सीनियर लीडर हैं। बहुत अरसे से कांग्रेस पार्टी में कुछ जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं, खासतौर पे मीडिया की, और दूसरे भी कुछ जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं। आप बताइए अनीस दुर्रानी साहब, आप बताएं कि आप हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट के तौर पर, मुसलमान जर्नलिस्ट के तौर पर, बल्कि इस हद तक मैं कहूंगा, चूंकि उस सेंसिटिविटी को दूसरा इंसान शायद नहीं समझ सकता, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये अफसोसनाक सानहा, बल्कि सानहा क्या, साजिश ही कहूँगा, जानबूझकर ही ये सब चीज़ें हो रही हैं और हमको असल में उसका मकसद समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों हो रहा है। अभी आपने एक बात कही कि उसकी फ़लस्तीनी बस्तियों के बारे में, जिस पे नाजायज़ कब्ज़ा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा है, एक्सपेंड कर रहा है इसराइल। ये सब चीज़ों के ताने बाने जो हैं, ये एक अलायंस हुआ है, और वो फ्री मैसन अलायंस तो बहुत पुराना है, लेकिन वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उसी तरह का, या तो वही या उसी तरह का कोई अलायंस हुआ है यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान। क्योंकि आप देखिए कि अगर कोई हुक्मरान जो एक मजबूती से अपने मुल्क पर चल रहा हो, हुकूमत कर रहा हो,
مضبوطی کے ساتھ اپنے عوام کو لے کے ساتھ میں چل رہا ہو. اور ظاہر ہے کہ ہر حکمراں چاہتا ہے ملک میں امن و امان رہے. 2015 کے اندر یہ شارلی بیڈو والا معاملہ ہوا تھا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون وہاں پہ بنے تھے، اور اس کا اتنا زبردست ریئیکشن ہوا تھا، حملہ ہوا اس دفتر پر، اور اس پر پھر اس میں 12 لوگ مرے. اب اس کے بعد سے پھر بالکل یہ معاملہ نارمل تھا. اب اچانک اس 2020 میں، جبکہ کرونا کی وجہ سے دنیا ہلی ہوئی ہے، کرونا کی وجہ سے سارا عالم پریشان ہے، اچانک اس مسئلے کو کیوں دوبارہ کھڑا کیا گیا؟ کیوں دوبارہ اس کو نکال کے اور جھاڑ پونچھ کر کے؟ یہ اصل میں ایک پلاننگ ہے جس کے تحت یہ پورے عالم انتشار میں ایک ایسی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ افراتفری مچی رہے. ظاہر ہے کہ احانت رسول کا معاملہ، جس کو اب انہوں نے 5 سال کے بعد دوبارہ کھڑا کیا ہے، اس وقت بھی ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس پہ مسلمان کس طرح رد عمل کا اظہار کرتا ہے، اور وہ اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا. اور ایک طویل ریکارڈ ہے بر صغیر میں بھی اور بھی کئی جگہ کہ جہاں یہ بحث الگ ہے کہ وہ صحیح فعل ہے یا اس فعل کے اندر کچھ نرمی کی گنجائش ہے، مگر یہ کہ اس سارے فعل کا جس طرح سے رد عمل مسلمان کرتا ہے وہ اس کے نیچرل ہے، فطری رد عمل یہی ہے. اس لیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کلمہ پڑھتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، تو اس کے دل میں، اس کی روح میں اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جب میں مروں تو میرے منہ پہ اللہ کے ساتھ محمد کا نام ہو. تو یہ اتنا ایک جذباتی لگاؤ والی بات ہے کہ جس کا یہ رد عمل ہونا ہی تھا. لیکن پھر فرانس کے صدر نے کیوں دوبارہ اس ایشو کو زندہ کیا؟ تو یہ ہے، اور جبکہ حکومت ان کی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، کوئی پرابلم نہیں تھی، یہ کیوں ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے سازش کے تانے بانے صرف وہیں تک نہیں ہیں، یہ پورے آپ دیکھیے کہ جو رد عمل اس کا ہوا ہے عالم اسلام میں وہ ایک، اور پھر یورپ میں جس طریقے سے رد عمل اس کا ہو رہا ہے وہ ایک دوسرا پہلو ہے اس چیز کا. اور اس میں یہ جو اسرائیل جو ہے وہ کامیاب ہو گیا اپنے مقصد کے اندر. تو اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، چاہے ہمیشہ سے یہی روش رہی ہے کہ کچھ حکمراں جو ہیں گلف کے اندر، خاص طور سے اس میں سعودی بھی اور اس کے جو حلیف ہیں، پورا جو ایک بیلٹ ہے، وہ عوام کی رائے بالکل الگ ہوتی ہے اس کے اندر، اور حکومت کی رائے بالکل الگ ہوتی ہے. تو اس میں میں وہی سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایسے وقت میں جبکہ اسرائیل گریٹر اسرائیل والے پلان پر کام کر رہا ہے، اپنے دوسرے اور فلسطینی علاقوں پر قبضے کے لیے وہ اعلان کر چکا ہے، ایسے وقت میں ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کیمپین کے دوران عرب ملکوں کا اسرائیل سے نارمل تعلقات کرنا، خاص طور پر قبلہ اول جو مسلمانوں کے لیے بہت ہی تیسرا سب سے اہم مذہبی مقام ہے، اس کے قابض حکومت کے ساتھ عرب ملکوں کا، جن کو اب تک مسلمانوں کا ایک طرح سے لیڈر سمجھا جاتا رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے ملکوں کے بھی لیڈر نہیں ہیں چونکہ وہ الیکٹڈ نہیں ہے، وہ بادشاہتے ہیں، اس عمل کو ہمارے سب کانٹیننٹ کے، بھارت کے مسلمان کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے مسلمان بھی، یعنی جہاں تک حب رسول کی بات ہے اس معاملے میں تو اس بر صغیر کے مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی سوچ رکھتے ہیں، اور اس میں کوئی کسی قسم کی کہیں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ جو عرب کر رہے ہیں اس کو میں سمجھتا ہوں بھارت کے مسلمان بہت ہی حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں، اور یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اس اسرائیل اور نصارہ لابی کے تحت جو ہیں وہ ایک طرح سے انہوں نے سمجھوتا کر لیا ہے، اور اس سمجھوتے کے اندر لاکھوں فلسطینیوں کا گلا کٹے گا، مقدس
جو ہماری تیسرا مقام ہے مسجد اقصی، وہ اس پہ تقریباً قبضہ کر ہی لیا ہے ایک طرح سے، اور آہستہ آہستہ اس قبضے کو استحکام وہ دے رہے ہیں. تو یہ اس کو کسی ان تمام چیزوں کو میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایک غلط نظروں سے دیکھا جا رہا ہے. اور جو عزت ایک زمانے میں سعودی حکومت کی ہوا کرتی تھی ہندوستان کے اندر، اب لوگ جو ہیں، اب میں سوشل میڈیا میں دیکھتا ہوں اس قدر تنقید کر رہے ہیں لوگ اس کے اوپر کہ جیسے یہ کفر کر رہا ہوں. اور بات بھی یہی ہے کہ آپ کہتے ہو خادم الحرمین شریفین، اور اس کے اس خطاب کے بدولت آپ خود کو ساری دنیا کے مسلمانوں کا چودھری سمجھتے ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ مسلمانوں کو فروخت بھی کر رہے ہو امریکہ کے ہاتھوں اور اسرائیل کے ہاتھوں. تو یہ چیز جو ہے یہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بہت ہی ناقابل برداشت ہے. اچھا، ان واقعات کے بعد فلسطین کے تمام گروپس، وہ گروپس بھی جنہیں عام طور پر منافق سمجھا جاتا ہے، منافق میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ تال میل سے جو رام اللہ کی حکومت، جو ابو مازن جنہیں کہا جاتا ہے محمود عباس کی، وہ لوگ بھی اور حماس کے لوگ بھی، تقریباً 24 گروپس کی ملاقات ہوئی دمشق میں، بلکہ بیروت میں اور رام اللہ میں، اور انہوں نے مل کر کے طے کیا کہ ہم اسرائیل کے خلاف ایکسپینشنسٹ جو پالیسی ہیں ان کے خلاف ہم ڈٹ کر کے مقابلہ کریں گے. اس کے علاوہ ایک دو واقعات ہوئے ہیں ابھی پچھلے کچھ مہینے پہلے. اس نارملائزیشن کے اعلان سے پہلے ایک عرب جرنلسٹ کو جس کا نام محمد سعود بتایا گیا، اس کو مسجد الاقصی سے ایک طرح سے دھکے دے کر کے فلسطینیوں نے نکالا باہر. اور ابھی حال ہی میں اس نارملائزیشن کے سمجھوتے کے بعد میں دو یو اے ای کے افسران مسجد الاقصی میں تھے. وہاں کسی ایک فلسطینی سے ان میں سے سوال کر لیا کہ یہاں پتھر کون سا لگا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے بات مت کرو اور میں تمہیں بات نہیں کرنے دوں گا اور تم یہاں سے نکل جاؤ، تم نے مسلمانوں کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. تو وہاں فلسطینی لوگ بھی ان کے خلاف نفرت ظاہر کر رہے ہیں. اب اس وقت میں ہندوستانی مسلمان اس کو کس طرح سے، میں پھر بار بار میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ عام مسلمان جو بہت ہی عقیدت کے ساتھ سعودی عرب جاتا ہے حج اور عمرے کے لیے، کیا ان کی جو محبت اب سے پہلے وہاں کے حکمرانوں کے لیے صرف اس لیے کہ مسجد الحرام، دونوں حرمین شریفین کی انہوں نے توسیع کی ہے، بہت بہتر مسجد بنائی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی وجہ سے ان کے ذہن میں ایک خاص عزت اور احترام تھا، اب وہ کیا عزت و احترام باقی رہ سکے گا؟ نہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ تو ختم ہو رہا ہے. اب جو جس طرح کا کبھی سوشل میڈیا کے اندر ہمارے کبھی نہیں آتا تھا ایسا کہ ان پر تنقید کی جائے، ان کے اعمال پہ تنقید کی جائے، ان کی حرکتوں پہ تنقید کی جائے، ان کی فضول خرچیوں اور عیاشیوں پہ تنقید کی جائے، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا سوشل میڈیا پہ. آج سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، کیونکہ جو لوگ وہاں پر گئے ہیں یعنی سروس کے تعلق سے دوسری لوگوں سے، وہ لوگ بھی اب یہاں بھیج رہے ہیں اس قسم کی چیزیں. تو یہ ان کا تو وہ مرتبہ انہوں نے خود اپنا مرتبہ مٹی میں ملا دیا ہے. اچھا، اب آنے والے وقت میں آپ کو کیا لگتا ہے، کیا عام طور پر جو دوسرے مسلم ممالک ہیں، کیونکہ ایک دوسرا نظریہ ہے جو پیرلل ہے، ایک طرف تو اس کھاڑی کے سعودی عرب ہے، یو اے ای، عمان، کویت، یہ سارے جی سی سی کے، ایک دوسری طرف آلٹرنیٹ نظریہ میں کہہ سکتا ہوں، وہ ایران کے انقلاب سے جو شروع ہوا اور اس سے متاثر ہو کر کے اب عراق کی حکومت بھی کافی حد تک اسی لائن پر ہے، سیریا کی حکومت، خود لبنان کی جس میں حزب اللہ کا ایک خاص مرتبہ ہے، ادھر حماس. اس میں بالکل کہیں بھی عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہیں. حماس پوری طرح سے فلسطینی سنی میجورٹی ہے غزہ میں، جو جن کے ساتھ ایران کھڑا ہوا ہے، اور یہ بالکل ایک تو وہ نظریہ ہے جو پوری طرح سے غلامی کی طرف جا رہا ہے، دوسری طرف سے امریکی فوجوں کو
इराक से बाहर निकालने की बात हो रही है, गल्फ से बाहर निकालने की बात हो रही है, और वो डट करके एक तरह से टक्कर ले रहे हैं। इन दो नजरियों के बीच में जो कुछ फर्क है, आप उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो असल में बहुत दो वाज़ा जो थॉट हैं इस्लाम में, एक तरह से ये वो उनकी नुमाइंदगी है। एक तरफ वो लोग हैं जो बादशाह वक्त के जो है गुलाम बने हुए होते हैं और उनकी हर बात पे बिना ये कि ये सच है या झूठ उसकी कोई परवाह नहीं करते, बल्कि आलिजा बहुत खूब कहा, हजरत बहुत खूब कहा। ये वो एक तो उस तरफ दुनिया बटी हुई है, और एक वो है जो बुनियादी तौर पर इस्लाम में एक सच्चाई का साथ देने की बात है, हुर्रियत पसंदी की बात है इस्लाम के अंदर, और किसी पर जुल्म ना करने की बात है इस्लाम के अंदर। तो ये दो तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब ये देखिए ना, जिस तरह से अदनान खशोगी का कत्ल किया गया है, क्या ये इस्लाम के मुताबिक हुआ है जो सऊदी ने करवाया है? तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये दुनिया बहुत ही बारीकी से दिख रही है। अब जहाँ तक यह है कि ये कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले ईरान को, कि ईरान शिया है या क्या है, भाई मुख्तलिफ मसालिक हैं इस्लाम के अंदर, शिया भी एक मसलक है। इस पर कोई इतना बहुत बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। और बुनियादी फ़र्क यही है कि वो बादशाह हैं, ये सारी अमीर और ये जो है बादशाह, ये सारा एक खेमे में है, और दूसरी तरफ जो डेमोक्रेटिकली चुनी हुई हुकूमतें हैं उसके अंदर टर्की भी शामिल है। ये सब लोग जो हैं ये एक खेमे के अंदर हैं। अब जैसे जैसे इराक भी निकल के आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, सीरिया के अंदर भी कुछ तब्दीलियां थोड़ी सी हो रही हैं। तो ये सारे लोग वो हैं जो इलेक्टेड लोग हैं ज़्यादातर इनमें। सीरिया की हुक्मरानों को तो मैं नहीं कहता कि वो इलेक्टेड हैं, लेकिन वो भी दूसरी तरह के शाह हैं। लेकिन ईरान हुआ, टर्की हुआ, और दूसरे लोग हैं, वो एक उसमें एंटी किंग एटीट्यूड उनका है। और इस्लाम में कोई किंगशिप की जगह भी नहीं है। इस्लाम में तो यह है कि शोरा से लोग बैठें और अपना अमीर चुन लें। अब वो चीज़ें मुमकिन नहीं है मौजूदा दौर की निज़ाम हुकूमतों के अंदर, लेकिन फिर भी सच का साथ देना चाहिए, चाहे कितना ही नुकसान या कितना ही तकलीफ क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़े। अच्छा, इसमें आम तौर पर मुसलमानों के दरमियान उलमा का एक खास मर्तबा है, और चूंकि मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, मस्जिदों में जाता है, उलमा की एक खास इज्जत एहतराम है। लेकिन कुछ हुकूमतें जो इस किस्म की बादशाहतें हैं, वो उलमा को अपनी करती है। एक लंबी तारीख है। खाने काबा मक्का के जो सबसे बड़े इमाम हैं डॉक्टर सुदैस, जो भारत भी आ चुके हैं जमीयत उलमा के इनविटेशन पर, उन्होंने इजराइल के साथ ताल्लुकात को जायज और मुनासिब ये कहते हुए कहा है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके भी यहूदियों से ताल्लुकात अच्छे थे। इसी तरह से एक वर्ल्ड इस्लामिक लीग है जो मक्का में ही उसका हेडक्वार्टर है। उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका नाम है मोहम्मद ईसा। उन्होंने भी इजराइल के साथ ताल्लुकात को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। तो क्या अब हमें दुनिया भर में अपने मौलवियों, अपने इमामों पर भी नजर रखनी पड़ेगी कि ये चापलूस किस्म के हुकूमतों के और इजराइल और उनके लिए काम करने वाले लोग अगर कुछ हैं तो उन पर क्या नजर रखनी चाहिए मुसलमानों को, कि आखिर मुसलमानों के हक में कौन बोल रहा है और दुश्मन का एजेंट कौन बना हुआ? देखिए, अब मैं वहां दोबारा पहुंचूंगा, लेकिन आप यहाँ देख लीजिए, खुद हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से तमाम गलत हरकतों के बावजूद, गैर आईनी हरकतों के बावजूद मौलवी लोग मोदी साहब की हिमायत करते हैं, उनके पास वफद लेकर जाते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं और बड़े खुश होते हैं कि हमको ओहदा मिल गया वहाँ से। तो ये तो जब हिंदुस्तान जैसे मुल्क में ये हाल है लोगों का, तो सऊदी की बात तो अलग ही है। और ये बिल्कुल झूठ बात है। हजूर के यकीनन ताल्लुकात थे, यहूदियों से भी ताल्लुकात थे, ईसाइयों के भी ताल्लुकात थे। इस्लाम ताल्लुकात के लिए मना नहीं करता। इस्लाम के ताल्लुकात क्या ब्रिटेन से नहीं है? इस्लाम के ताल्लुकात क्या
جرمنی سے نہیں ہے، اسلام کے تعلقات کیا نیدرلینڈ سے نہیں، سب جگہ سے تعلقات رکھنا ایک الگ چیز ہے. لیکن اور یہ جب حضور نے مدینہ سے ان کو نکالنے کا حکم دیا اس وقت انتہا ہو چکی تھی آپ کی معاف کر دینے کی، یعنی مختلف بار انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا معاہدے میں شریک ہونے کے باوجود. اس معاملے میں اسلام بہت سخت ہے. وہ خود مسلمانوں کے لیے جب وہ یہ کہہ رہا ہے قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ رب العزت کہ جب تک کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اور اگر جب وہ معاہدہ جب تک وہ معاہدہ نہ توڑیں تم معاہدہ مت توڑنا اپنے طور پر. تو وہ مسلمانوں نے حد کر دی تھی، اور رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حد کر دی تھی کہ ان کی تمام خطاؤں کو وہ درگزر کرتے رہے. لیکن تو اس میں تو تعلقات تھے بالکل، یعنی حضرت علی کی جو زرہ یا تلوار تھی وہ یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی. تو یہ تو سماجی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپس میں اسلام اس کو منع نہیں کرتا، کہیں منع نہیں کرتا. اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اسلام میں تو یہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو نعوذ باللہ کیا نبی علیہ السلام غلط طور پر مظاہرہ کر رہے تھے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تو جب ان کو نکالا گیا یہودیوں سے تو ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا، اس لیے کہ یہ بات آپ پر وحی کے طور پر بھی نازل ہوئی کہ یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ بہت واضح نازل ہوئی تھی. اور تب ان کو انہوں نے جانے دیا ان علاقوں سے، اور ان کو بھی جانے دیا کہ اپنا سامان لے کے جاؤ. یہ نہیں کرا کہ ان کو ننگا پوچھا کر کے نکال دیا ہو مسلمانوں نے. ان کو پورا ان کے ساتھ انصاف، ان کو نکال دیا گیا وہاں سے، اور ان کے آنے کی ممانعت کر دی گئی وہاں پر. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ مناسب اور معقول کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا. اب اس حالات کو آج پہ تطبیق کرنا کہ اسرائیل جو ہے وہ نہتے فلسطینیوں کو بھونے جا رہا ہے، مارے جا رہا ہے، اور اس کو ہم کہ اس کی ہم حمایت کریں، یا اس کی یہ جو حکمراں بیٹھے ہیں مکے میں اور مدینے میں سعودیہ میں تو یہ اس کی حمایت کریں، یہ بات قطعاً اسلام کے خلاف ہے. انیس دورانی صاحب آپ بتائیے کہ کیا یہ اسرائیل جو زائنزم ہے، ایکسپینشنسٹ جو فلسطینیوں کو ہر دن گھر سے باہر نکالنے کی بات کرتا ہے، اس نظریے میں اور ہندوتو والے نظریے میں بھارت میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کہیں کوئی مماثلت ہے؟ کچھ کمپیر آپ کر کے بتانا چاہیں گے کہ آخر کیا ہے یہ مماثلت ہے؟ دیکھیے، عام ہندو اور عام مسلمان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ہندو دھرم میں مسلم دھرم میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. 1000 1500 سال کی ہمارا ایک تاریخ ہے جس میں ہم لوگ ساتھ رہے ہیں، اور آج بھی گاؤں قریے ہم لوگ ساتھ رہ رہے ہیں. اصل ٹکراؤ جو ہے وہ ہندوتو پیدا کر رہا ہے. ہندوتو اور ہندو دھرم میں فرق ہے. ہندو دھرم ایک ریلیجن ہے، ایک تہذیبی، خالی ایک تہذیبی ڈھنڈورا نہیں ہے، بلکہ ایک دھرم ہے. اس کے اندر اس کا ایک طریقہ کار ہے. وہ اسی لیے وہ دھرم ہے تو مسلمان دھرم کے ساتھ اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس دھرم کا استعمال سیاسی کرن کرنے کے لیے کر رہے ہیں، سیاست پیدا کھیلنے کے لیے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ پرابلم ہو رہی ہے. آج ہندوستان میں جو بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ ہندوتو کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو زیونزم اور ہندو دھرم، ہندوتو جو ہے، زینوزم اور ہندو جو یہ ہندوتو ہے، یہ ایک ہی تھیلی، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. یہ بات آپ نے بہت ہی واضح طور پر کہی اور بہت اچھے سے کہی. میں اور اس میں اپنے درشکوں کو بتا دوں کہ اسرائیل جو زائنزم جو اس کی ایکسپینشنسٹ پالیسیز ہیں، جو لوگ بھی اسرائیل کے خلاف ہیں وہ زائنزم کی وجہ سے، نہ کہ جوڈائزم جسے یہودی مذہب کہا جاتا ہے. مذہب سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس نظریے سے ٹکراؤ ہے جو فلسطین کی زمین پر قبضہ کر کے ہر دن فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے باہر نکال کر کے مسلسل قبضے کر رہا ہے، اور اس کی حمایت امریکہ کر رہا ہے. اور اس امریکہ کی غلامی میں یہ عرب ملک بھی اسرائیل کو اپنے دوست کے طور پر قبول کر رہے ہیں. اور اس سب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب عرب ملکوں کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے نزدیک جائیں، چونکہ ایران ان کے لیے خطرہ ہے. ایران کے بارے میں اب سے پہلے 10 سال تک یہ بحث ہو چکی کہ وہ نیوکلیر بم بنا رہا ہے، آج تک کوئی ثبوت نہیں ملا. ایک نقلی قسم کا دشمن کھڑا کر کے
اور ان سارے ملکوں کو اسرائیل کے نزدیک لے جانے کا کام امریکہ نے کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ انیس درانی صاحب، آپ نے میڈیا اسٹار ورلڈ کو وقت دیا۔ ہم اپنے درشکوں کو الگ الگ لوگوں سے، بڑے لوگوں سے ملاقات کراتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کے نظریات سامنے آئیں، لوگ سمجھیں کہ واقعاً حقیقتیں کیا ہیں اور کس پرسپیکٹیو میں کن معاملات کو سمجھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ انیس درانی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میں اسی کے ساتھ لیتا ہوں اجازت۔ دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔